وہ گورنر تھے، وہ خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک، وہ جا کر کے اس عالم سے سٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور جان بوجھ کر کے اپنے پیر کو ان کے زانوں سے سٹاتے ہیں اور کہتے ہیں الگ حاجت اقضیھا لک، کہ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ گورنر ہے اور عالم ہے، مجھے معاف کرنا، میں اپنے علاقے میں بہت بدنام ہوں کچھ باتوں کی وجہ سے کہ یہ آدمی منہ کا بڑا ہنر ہے، کچھ باتیں ایک دم بے لاگ بول دیتا ہے۔ آج اگر آج کے عالموں کو دلی کا کوئی تاجر، کوئی مالدار کروڑ پتی اگر یہ بات کہنا شیخ صاحب حضرت جی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا، مجھے معاف کرنا، کل ہو کر کے ضرورت کی لسٹ حضرت کے آفس میں پہنچ جاتی ہے تاجر سے، ہاں جی مسجد کو یہ ضرورت ہے، مدرسے کو یہ ضرورت ہے، اور مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے معاف کرنا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ہشام بن سلیمان بن عبد الملک نے اس عالم سے پوچھا تو کیا جواب دیا کہ واہ، میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے حرم میں ہوں، میں یہاں اللہ کے سوا کسی اور سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ کے گھر میں مانگنا ہے کسی اور سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک وہ خلیفہ، وہ گورنر، وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ حرم کے باہر کب نکلتے ہیں طواف کے بعد۔ حرم کے باہر جب وہ نکلے تو یہ پیچھے پیچھے ہوتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہاں نحن قد غدونا خارج المسجد فسلنی حاجہ الگ حاجت، اب تو ہم حرم کے باہر آ گئے، اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، اب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کو کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سالم نے کیا جواب دیا؟ سوچنے کی بات، کیا کہا پتہ ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اللہ سے اس کی دنیا نہیں مانگی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، آپ سے کیا مانگوں جب کہ آپ اس دنیا کے مالک ہیں؟ میں نے اللہ سے اس کی دنیا نہیں مانگی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے، تو اس سے کیا مانگوں؟ دنیا کا مالک ہے۔ یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا شعار، دنیا ملے چاہے مت ملے، ہم کو اللہ سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ابو ذر غفاری کے گھر میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی سامان نہیں، پوچھتا ہے کہ گھر میں آپ کے سامان؟ تو صحابی کہتے ہیں انتہائی اطمینان کے ساتھ کہ ہمارا ایک گھر ہے جہاں ہم اب سامان کو بھیج چکے، وہ گھر کیا ہے؟ قبر۔ آئیے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، چھوٹی سی بات، آج مسلمانوں میں حلال و حرام کی بھی تمیز ختم ہو گئی۔ نام آ گیا ابو ذر غفاری کا تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، اے ایمان والو جو ہم نے روزی دی ہے تم کو اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، یعنی جو اللہ نے حلال کیا وہ کھانا ہے، کتا نہیں کھانا ہے آپ کو، یہ تو ہو گیا۔ طیب کھانا ہے یعنی چکن کھانا ہے تو چوری کے پیسے سے نہیں کھانا ہے، بے ایمانی کے پیسے سے نہیں کھانا ہے، سود کے پیسے سے نہیں کھانا ہے، حلال پیسے سے کھانا ہے۔ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، بس۔ لیکن مسلمانوں کے اندر تمیز ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کتنا ان کے اندر اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہم کوئی دنیا سے حلال حرام کا معاملہ ہماری زندگی میں شامل ہو۔ لیکن مستدرک حاکم کی کتاب ہے، وہ بھی آپ کے ہاں متداول کتابیں ہیں، آپ اس کو دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اصل میں اسی وجہ سے مدینے کے باہر ربدہ میں جا کر وہ رہائش انہوں نے اختیار کر لی تھی جنگل میں، جہاں انسان کوئی نہیں رہا کرتا تھا۔ مکہ اور مدینے کی شاہراہ تھی وہ اس زمانے میں، آج بھی ہے۔
تو اب ان کی بیوی کا بیان ذرا سا سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں لما حضرت ابا ذر الوفاء بکیت، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا تو میں رونے لگی. جنگل تھا، کوئی نہیں تھا، صرف میاں اور بیوی تھے. تو انہوں نے کہا ماں یبکیک، آپ کیوں روتی ہو، کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ بیوی نے ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی کہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اور میں اکیلے اس جنگل کے اندر کیسے رہوں گی. میں اس لیے نہیں رو رہی، میرے رونے کی وجہ کچھ اور. کہا وہ کیا؟ کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جنگل میں ہیں، دونوں میاں بیوی، اور آپ کو موت آ رہی ہے، اور میرے پاس گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ ہم آپ کی موت کے بعد اس میں آپ کو کفن دیں گے. مجھے یہ احساس رلا رہا ہے، آپ کی جدائی کا غم نہیں رلا رہا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میں کیا کروں گی، آپ کی موت کے بعد کوئی کپڑا نہیں ہے، میں غسل دلا کر کے کس کپڑے میں آپ کو کفن دوں گی. اس احساس سے رو رہی ہوں میں. اور ایک بیوی تو جانتے ہیں بیوی ہوتی ہے، اتنی محبت تو ہر بیوی کو ہوتی ہے. شوہر مر جائے گا اور ہمارے گھر میں کفن کا کپڑا نہیں، آخر جنگل میں کیا پہنا کر ہم اپنے زندگی کے ساتھی کو، ہم سفر کو کیا پہنا کر دفنائیں گے. یہ خیال دامنگیر ہوا اور وہ بیوی رونے لگی. تو انہوں نے سمجھایا، کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم معاملے کو سمجھو. کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ان کو کتنا یقین تھا جناب محمد رسول اللہ. اس حدیث کی تشریح میں نہیں جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، اس لیے کہ بہت بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ہمارا سماج بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے کیسے زندگی گزارتا ہے میرا نبی کے ساتھ. اور یہ مقدس نفوس جو صحابہ کا جن کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کتنا جو ہے احتیاط رکھتے تھے ان باتوں سے. تو وہ کہتے ہیں بیوی کو پہلے تسلی دی اور کہا کہ بیگم گھبراؤ مت. اصل بات یہ ہے کہ لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بیوی گھبراؤ مت، تم یہ مت سمجھو کہ جنگل میں موت آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک جماعت کو مخاطب کر کے ایک بات فرمائی تھی کہ تم میں کا ایک شخص جنگل میں مرے گا، بیابان میں اس کو موت آئے گی، اور اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ جائے گی، اور جتنے بھی لوگ اس مجلس سے موجود تھے میں سب کو جانتا ہوں، سب کی موت کسی نہ کسی شہر میں یا آبادی میں آئی. میں ہی ایک ایسا انسان ہوں آج جس کو جنگل میں بیابان میں موت آ رہی ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہمارے تمہارے سوا، اور مجھے یقین ہے کہ میری روح نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی مسلمان کی جماعت ضرور یہاں پر آئے گی. میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بیوی تو بیوی ہے، انہوں نے پھر کہا انا وقد ذهب الحاج وتقطعت السبل، کہ اے صحابی رسول، اے میرے ہم سفر، میرے زندگی کے ساتھی، حج کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب اس راستے سے کون گزرے گا، کون آئے گا، اب کوئی نہیں آنے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اذهبی فتبصری الطریق، جاؤ راستے دیکھو، کوئی نہ کوئی آئے گا. نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہے اب موت کی تکلیف شروع ہو رہی تھی، اور میری حالت یہ تھی کہ میں اکیلا کبھی راستے کو جاتی تھی اور کبھی ان کے پاس آتی تھی، کبھی راستے کو جاتی تھی کبھی ان کے پاس آتی تھی. اتنا ہی میں اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ سواریوں پر سوار ہوئے چلے آ رہے. واہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی. آج کی عورتوں کے اندر، میں کہا اس حدیث کی تشریح میں نہیں جاتا، بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اس گھڑی میں بھی، پریشان کن عالم میں بھی انہوں نے چیخا نہیں بھائی صاحب آئیے. آج کی عورتوں کو ماں بہنوں کی حشمت اور غیرت ختم ہو گئی. غیر محرم مردوں سے بات کرتے ذرا شرم نہیں آتی، یہ فیشن بن چکا ہے. لیکن اس گھڑی میں بھی انہوں نے کپڑے سے اشارہ کیا لوگوں کو. یہ نہیں کہا آئیے السلام علیکم، کپڑے سے انہوں نے اشارہ کیا.
اور جب وہ لوگ آئے تو کہا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری موجود ہیں اور ان کو موت آ رہی. تو سارے لوگ وہاں پر سے اترے اور اترنے کے بعد لوگ گئے ان کے پاس. اب میں احساس یہ دلانا چاہتا ہوں اس لمبی حدیث کو سنا کر کہ وہ کیسے تھے اور ہم کیسے گندے ہو گئے کہ ہمارے سماج سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. وہ کتنے اچھے تھے، ہم کتنے گندے ہو گئے ان کے نام لیوا. جب وہ صحابہ کرام حدیث کے پہلے جملے تو دیکھیں، بیوی رو کیوں رہی تھی؟ کس احساس سے رو رہی تھی؟ شوہر کی جدائی کی وجہ سے. کیوں رو رہی تھی؟ بولیے. چادر نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کے گھر میں کفن کے کپڑے موجود نہ ہونے کی وجہ سے. یہ بیوی کے رونے کی وجہ تھی. شوہر کی جدائی کا غم نہیں تھا، وہ تھا لیکن رونے کی وجہ انہوں نے کیا بتلائی؟ بیوی نے کیا بتلائی بھائی؟ بولو. کفن کا کپڑا میسر نہ ہونا. ٹھیک ہے. اور جب مسلمانوں کی جماعت آئی تو انہوں نے، جب لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے جماعت کو کیا کہا انشدک اللہ انشدک اللہ ثم انشدک. 3 بار کہا اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تم میں سے کوئی ایسا آدمی میری موت کے بعد مجھے کفن نہیں دے گا جو کبھی بھی کہیں کا امیر یا گورنر رہا. سوچو کیوں ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ کوئی کہیں کا امیر یا گورنر رہا ہوگا کہیں، اگر اس نے قوم کے مال بےمانی کیے ہوں گے یا خیانت کی ہوں گی، اس میں سے اگر کفن دے دے گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ، یہ احساس حرام سے بچنے کا، یہ احساس تم کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان مجھے کفن نہیں دے گا جو کہیں امیر یا گورنر رہا. ایک یمن کا ایک انسان اس قافلے میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، میں کبھی بھی کہیں کا امیر یا گورنر نہیں رہا ہوں. میری ماں ایک غریب عورت تھی، کپڑے بنتی تھی، میری ماں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے ایک چادر ہے، میں آپ کو اپنی اس چادر میں کفن دے دیتا ہوں. صحابی رسول نے انہی کے کفن کو قبول کیا جو کبھی بھی کہیں کا امیر یا گورنر. آج مزاج کتنا بدل چکا ہے کہ آج اگر کسی کو ہمارے مودی جی کفن بھیج دیں تو وہ کہے گا دنیا ہی میں مغفرت ہو. مزاج کتنا بدل چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. مسلمانوں، ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے مجھے دنیا کے اندر نشے کے ساتھ زندگی کاٹنے کو نہیں کہا. دنیا کے نشے کو ختم کرو، آخرت کی آپ تیاری کرو. آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کو اعمال کا حساب دینا ہے. آپ سسرال جاتے ہو، کمپنی میں جاتے ہو، صبح صبح نہا دھو کر کے کریم پالش لگا کر کے جاتے ہو آپ کہ میری توہین نہ ہو جائے. رشتہ داروں کے پاس جاتے ہو تو آپ تیاری سے جاتے ہو. مجھے اللہ کے گھر میں بتانا، تم اللہ کے پاس جانے والے ہو، تمہارے پاس کیا تیار ہے؟ کیا اللہ اتنا گیا گزرا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے پاس تم جانے کے لیے تیاری نہ جیسے تیسے کپڑے میں پہنچ جاؤ تم؟ جبکہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے گورنر تھے، اٹھائیے صحیح مسلم، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے خطبے کے اندر؟ اے لوگو وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ إِلَىٰ دَارِ اللَّهِ زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ. اے لوگو، اس کائنات سے بہت جلد تم لوگ آخرت کے گھر کی طرف جانے والے ہو، لہذا تمہیں اچھے اعمال کے ساتھ جانا چاہیے. اگر اچھے اعمال نہیں ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، تو یہ چیز تمہیں بہت رلائے گی. دنیا کا نشہ تمہیں بہت رلائے گا. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ الا انبئکم بیوم فقری یوم اوضع فی قبری. اے لوگو، میں اپنی فقیری کا، عاجزی کے دن کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ میری زندگی کے سب سے عاجزی اور فقیری کا دن کون سا ہے. کہا یوم اوضع فی قبری، جس دن میں اپنی قبر میں رکھا جاؤں گا وہ میری غریبی اور عاجزی اور بے بسی کا دن ہوگا. مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، اتنا بڑا صحابی
وہ ابو ذر غفاری. کون ابو ذر؟ جنہوں نے زندگی میں دنیا کو لات ماری تھی. کون ابو ذر؟ وہ ابو ذر جنہوں نے غزوہ تبوک میں مدینے سے سواری پر سوار ہو کر تبوک کے جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تھے، اور راستے میں ان کو یہ احساس ہوا تھا یہ سواری آہستہ چلنے لگ گئی ہے. انہوں نے راستے ہی میں سواری کو پھینک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کی نکیل کو، اور پیدل سینکڑوں میل چل کر کے تبوک پہنچے. وہ اتنا بڑا صحابی، اور وہ اپنی موت کے دن کو اپنی بے بسی کا دن گردان رہے. مسلمان تمہارے پاس کیا اعمال ہے؟ تم کبھی جھانکتے کیوں نہیں اپنے اعمال کی جھولی میں کہ تم دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دنیا کے نشے کو اتار دے، اور مال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اور اس اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس اسوے کے ساتھ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور اتنی ہی اہمیت دنیا کو دینے کی توفیق دے جتنی اہمیت صحابہ کرام نے دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان سے پہلے قرآن مجید نے دینے کو کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.